بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک نہایت حساس اور اہم مسئلے پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں اختلاف رائے عام بات ہے، لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے جب یہ اختلاف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ادب اور احترام کی حدوں کو عبور کر جائے۔ محترم سامعین، حال ہی میں معروف صحافی ارشاد احمد عارف کی جانب سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک ٹویٹ سامنے آئی جس میں سخت الفاظ استعمال کیے گئے۔ ٹویٹ کے الفاظ کیا تھے وہ آپ لوگ ساتھ ساتھ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرتا ہوں۔ اس ٹویٹ میں لکھا ہے کہ امیر معاویہ کو یہ حق کس نے دیا اور امیر معاویہ نے کس اسلامی قانونی اخلاقی اصول کے تحت مسلمانوں کے منتخب بالفاظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی اور قتل عثمان رضی اللہ عنہ کی آڑ لی۔ ایک منتخب خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت آپ کے نزدیک جائز ہے اور ایک غاصب، ظالم، قاتل، زانی، فاسق حکمران یزید پلید سے اختلاف جرم، عقل کو ہاتھ مارے۔ روز قیامت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ذرا سوچو، کس بد کردار حکمران کی خاطر اپنا ایمان برباد کر رہے ہیں بھائی۔ محترم سامعین، ٹویٹ کے الفاظ آپ لوگوں نے سنے اور اسکرین پر ساتھ ساتھ وہ ٹویٹ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا۔ یہاں مسئلہ صرف ایک تاریخی اختلاف کا نہیں بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں گفتگو کے انداز اور الفاظ کا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بالکل واضح ہے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قابل احترام ہے۔ ان کے درمیان جو اختلافات پیش آئے وہ اجتہادی معاملات تھے اور امت کے اکابر نے ہمیشہ اس بارے میں محتاط زبان اختیار کی۔ قرآن کریم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق فرماتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ ذرا سوچئے، جن ہستیوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رضا کا اعلان کرے ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ہماری زبان کتنی محتاط ہونی چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ لوگ کیا جانتے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام شخصیت نہیں تھے، آپ کاتب وحی تھے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، آپ صحابی رسول تھے اور صحابی ہونا ہی ایک اعزاز ہے جس تک کوئی بعد والا نہیں پہنچ سکتا۔ اہل علم نے ہمیشہ یہ اصول بیان کیا ہے کہ صحابہ کے باہمی اختلافات میں زبان کو روکنا سلامتی کا راستہ ہے۔ محترم سامعین، اکثر علماء فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اختلافات کا ذکر اچھے انداز میں کرو اور اپنی زبان کو آلودہ نہ کرو۔ آج کا المیہ کیا ہے؟ آج سوشل میڈیا پر جذبات، سیاست اور مسلک کی نفرتوں نے ماحول کو اس حد تک خراب کر دیا ہے کہ لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بھی سخت اور غیر محتاط الفاظ استعمال کرنے لگے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، علمی بحث ہو سکتی ہے لیکن احترام کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ جب زبان بے قابو ہوتی ہے تو انسان انجانے میں اپنے ایمان اور اعمال کو نقصان پہنچا بیٹھتا ہے۔ محترم سامعین، ہمیں اپنے دلوں میں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت رکھنی چاہیے، یہی اہل ایمان کی نشانی ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت ہمیشہ یہ نعرہ بلند کرتے آئے ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ یہ صرف ایک نعرہ نہیں بلکہ قرآن اور سنت سے جڑا عقیدہ ہے۔ محترم سامعین، آخر میں ہم تمام مسلمانوں سے یہی گزارش کریں گے کہ سوشل میڈیا پر گفتگو کرتے ہوئے اپنے الفاظ کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کرے اور ایسے لوگوں کو بالکل فالو نہ کرے، ایسے لوگوں سے بالکل اجتناب اور کنارہ کشی اختیار کرے۔ دوسرے مسائل میں اختلاف کرے، دلائل دے، موقف بیان کرے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ادب اور احترام کی سرحد کبھی عبور نہ کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سچی محبت نصیب فرمائے اور ہماری زبانوں کو گستاخی سے محفوظ رکھے۔ محترم سامعین، آپ لوگوں کا اس صحابی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، ہمیں آپ کی قیمتی رائے کا انتظار رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔